اپنے حقوق معلوم ہوں گے، اسی لیے تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے تمام اکابرین و اسلاف کو، اور خصوصاً حضرت وستانوی اور خانودہ وستانوی کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ حضرت نے عصری اور دینی تعلیم کے سنگم کو اس انداز میں اس ملک میں پیش کیا کہ جو آج صدا لگائی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہو، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے۔ اور اسی خواب کو شرمندہ تعمیر کرنے کے لیے حضرت وستانوی نے جہاں علوم قرآنیہ کو عام کیا اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں اس امت کو شامل ہونے کا موقع فراہم کیا، تو دوسری طرف پرائمری اور ہائی اسکول، جونیئر کالج اور جامعہ کی ماتحتی میں KG سے لے کر PG تک کی مکمل تعلیمات کا نظام اسی لیے بنایا گیا کہ اس ملک میں بسنے والے تمام لوگ اور خاص طور پر مائنورٹی میں جو مسلمان ہیں ان کو تعلیم کے موقع فراہم ہو سکے۔ اور جب ہم تعلیم و ترقی میں آگے بڑھیں گے تو ہم کو ہر اعتبار سے اپنے حقوق معلوم ہوں گے۔ لیکن آج سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے اور دوسری کتنی رپورٹ آئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کا جو ریشو ہے وہ سب سے کم ہے۔ ہم تعلیم میں اتنے پیچھے ہونے کی وجہ سے آج ہماری دیش بھکتی پر بھی شک کیا جانے لگا اور ہم کو دیش دروہ تک کہا جا رہا ہے، بلکہ ہم کو پردیسی کہا جا رہا ہے، اور ایسے قوانین اور ایکٹ اور بل لائے جا رہے ہیں جس سے یہ درشایا جا رہا ہے کہ تم اس ملک کے وفادار نہیں ہو بلکہ اس ملک کے کرایہ دار ہو۔ میں صرف ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فقط اتنی گزارش ہے یہ ارباب حکومت سے، فقط اتنی گزارش ہے یہ ارباب حکومت سے، ہمارا حق جو بنتا ہے ہمارا حق مگر دے دو۔ فقط اتنی گزارش ہے یہ ارباب حکومت سے، ہمارا حق جو بنتا ہے ہمارا حق مگر دے دو۔ ہمیں یوں بے وطن پردیسی و غدار مت سمجھو، ہمیں یوں بے وطن و پردیسی و غدار مت سمجھو، وطن کے ہم بھی ہیں وارث کرایہ دار مت سمجھو، وطن کے ہم بھی ہیں وارث کرایہ دار مت سمجھو۔ وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے پاسباں ہیں ہم ہمیں غدار مت سمجھو، وطن کے پاسباں ہیں ہم ہمیں غدار مت سمجھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔